ہمارے پیغمبر فخر المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس سرزمین میں آئے ہیں کہ عجیب اتفاق ہے کہ آپ 13 سال مکہ میں رہے اور حج کے حالات موزون نہیں تھے، تاریخیں آگے پیچھے تھی، مہینے مشرکین کمبختوں نے الٹا پلٹا کر دیے تھے، کبھی رمضان کو ذی الحج کہتے تھے، کبھی ذیقات کو ذی الحج کہتے تھے، بخاری کتاب الحج میں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کعبہ شریف بتوں سے بھرا ہوا تھا، تو جب کعبہ میں بت پڑے ہوئے ہیں تو عبادت کیسے ہوگی؟ اگرچہ برہان الدین حلبی نے الانسان للانسان میں لکھا ہے کہ آپ حج کرتے رہے مشرکین سے الگ تھلگ ہو کر، لیکن علماء حدیث تفسیر اور فقہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہجرت کے بعد سن 9 اور 10 کے آس پاس حج فرمایا ہے، اور ایک ہی حج آپ کا ہوا ہے، اور اس حج کو اللہ تعالی نے یہ شرف دیا کہ عرفہ جمعے کو تھا، جمعے کے دن عرفہ پڑ گیا، شاید اس وجہ سے اللہ نے اس کو حج اکبر کہا ہے۔ ویسے قرآن کریم میں 40-42 جگہ حج کا ذکر ہے، اس کے ساتھ اکبر نہیں ہے، مگر سورہ توبہ کے اندر یوم الحج الاکبر ہے۔ آپ نے اسے تشفی کے لیے کہا بھی ہے کہ عمرہ حج اصغر ہے اور حج اکبر ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے کوئی کہے کہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے تو ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے، مگر اس طرح کوئی قرآن خوانی کرتا نہیں ہے۔ یا اشراق کی 2 رکعت پڑھ لے تو حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، لیکن اس کو آپ حاجی صاحب نہیں کہتے۔ نہ وہ مسجد سے پانی بھر کے لے جائے تو آپ اسے زمزم سمجھیں گے، آپ حاجی صاحب کو پاگل سمجھیں گے، یہ دماغ خراب ہے۔ اس طرح عمرہ ہے، ہاں اللہ تعالیٰ چھوٹے حج کا ثواب دے تو اس کے فضل سے بعید نہیں، اور حج ہے، اور جب جمعے کو عرفہ پڑ جائے تو حج اکبر ہے۔ جمال الدین ضلعی جو حافظ ابن حجر، بدر الدین عینی، بلکہ ان کے استاد سراج الدین ابن ملقن حسین عراقی کے استاد ہیں، اور مسلم محقق کے احادیث ہے، انہوں نے اس حدیث کو تسلیم کیا ہے صحت اور حسن کے ساتھ، جس میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب جمعے کو عرفہ پڑ جائے تو 70 مقبول حجوں کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان تھا، 1983 میں پہلی حاضری تھی تو بھی حج اکبر تھا، اور اب بھی اللہ تعالیٰ نے بغیر اسباب اور وسائل کے نہایت کم محنت اور عمر بھائی کے زیادہ توجہات سے اللہ رب العالمین نے حاضری نصیب فرمائی، تو پھر جمعے کو عرفہ پڑ گیا۔ مشہور ہے کہ عرب ایسی تاریخ کو آگے پیچھے کرتے ہیں، ان سے بعید نہیں ہے، حکمران جب دین پر مسلط ہو تو وہ منمانی ضرور کرتے ہیں۔ وہ امام کعبہ نے ایک طویل خطبہ دیا ہے اس سال کی، یہ تہمت ہے اور افتراء ہے اور ایک حکومت اسلامیہ کے خلاف سازش ہے، لیکن اس کے خلاف ان کی جو عادات ہے وہ زیادہ معروف ہے، باوجود کہ وہ حج اکبر کا انکار کرتے ہیں لیکن تنخواہ ڈبل دیتے ہیں، اور اجازت عام ہو جاتی ہے، پورے جزیرے کو حج کرنے کی اذن عام ملتا ہے کہ بھئی جمعے کو عرفہ ہے۔ تو یہ تعامل اور یہ تسلسل عمل اور یہ تلقی امت اور یہ تمام مل کر کے ایک ضعیف حدیث کو بھی قوی کر دیتی ہے، جس کو محدثین کہتے ہیں مختف بالقرائن۔ هذا الحدیث ضعیف ولكنه اختف بالقرائن فصار حسنا بل قویا۔
تدریب میں فقہا کی تعریف لکھی ہے کہ فقہا اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں جس کو تلقی حاصل ہو، امت کے ہاں معروف ہو اور اس پر عمل ہو۔ 1400 سال سے مسلمان جمعے کے دن جب عرفہ پڑتا ہے تو اس سے خوش ہوتے ہیں اور اس روایت کو عمل میں لاتے ہیں جس میں 70 مقبول حجوں کا ثواب ملتا ہے۔ نور الازاں میں ہے، مراقی میں ہے، تحتاوی میں ہے، امداد الادلہ میں ہے، نصب الرایہ میں ہے، اللباب فی الجمع بین السنت والکتاب میں ہے، ہمارے بہت سارے امہات، تجرید شرح قدوری میں ہے، تجنیس للہدایہ میں ہے، تمام معروف اور مواطن میں پائی جاتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال حج فرمایا اس سال بھی جمعے کو عرفہ پڑ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو حج اکبر کہا ہے۔ اس کے علاوہ کتنی آیتیں ہیں قرآن مجید میں حج کی، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ۔ حج الحج اشہر معلومات وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لیکن حج کے ساتھ حج اکبر ایک جگہ ہے، اور یہ بالاتفاق اس حج کا بیان ہے جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ 1.25 لاکھ صحابہ شریک حج ہوئے ہیں، اور محدثین اور مفسرین کہتے ہیں یہ اسلام کا پہلا و آخری حج ہے، یعنی اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آخرت شروع ہو گیا تھا۔ اور جب سے اللہ تعالیٰ نے کعبہ شریف قائم فرمائے دنیا میں، اس وقت سے لے کر قیامت تک ایسا حج نہیں ہو سکے گا جو حج جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں آپ نے فرمایا ہے، کیونکہ آپ جیسے کوئی آ ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ خود خاتم النبیین والمرسلین ہیں، سند الاسقیاء وسید المتقین ہے، وسید الغرر المحجلین یوم الدین ہے، تو آپ کا حج بھی سب سے بہترین حج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حج اکبر سے تعبیر فرمایا ہے۔ 3 محدثین نے اس پر مستقل کتابیں لکھی، محدث عبدہری نے اور علی القاری نے اور عماد الدین ابن کثیر نے، اور ان تینوں کو شیخ الحدیث مولانا زکریا محدث سہارنپوری ثم مہاجر المدنی والمتوفى بہا، انہوں نے اپنے زمانے میں جمع کی اور پھر خود چھپوایا اور پورے عالم میں تقسیم کروایا۔ اس کا نام ہے الحظ الاوفر فی الحج الاکبر، یہاں کراچی سے بھی شائع ہے۔